کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا جو تم کر رہے ہو، جو ظالم ظلم کر رہا ہے اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا کہ ظلم کرنے والا اللہ کو بے خبر نہ سمجھے، جو کچھ کر رہا ہے اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دے رہا ہے، اس کی رسی ڈھیلی چھوڑ رہا ہے، اور پھر وہ ایک ہی بار اس رسی کو کھینچے گا۔ جب وہ رسی کو کھینچے گا اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، پھر جب اس کی پکڑ آئے گی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائے گی۔ یہ قرآن کریم فرقان حمید کی آیت، اس کا ترجمہ ہم نے عرض کیا، اور اسی حوالے سے پیارے آقا علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندو، میں نے خود پر ظلم حرام ٹھہرایا ہے، اور تمہارے درمیان بھی ہم نے ظلم کو حرام قرار دے دیا۔ فرمایا میں نے اپنے اوپر بھی ظلم کو حرام ٹھہرایا کہ مجھ پر حرام ہے، اللہ فرماتا ہے کہ مجھ پر حرام ہے میں کسی پر ظلم کروں۔ فرمایا مجھ پر حرام ہے میں کسی پر ظلم کروں۔ فرمایا میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، مجھ پہ حرام ہے۔ اور فرمایا اسی طرح تمہارے درمیان بھی میں نے ظلم کو حرام قرار دے دیا، اب تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا۔ کہ ظلم ایسی بری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا۔ اب ظلم ہے کیا؟ کسی کو زبان سے تکلیف دینا، اتنا پریشان کر دینا کہ اس کا جینا محال ہو جائے، یہ ظلم ہے۔ کسی کو اپنے قلم سے تکلیف دینا، کوئی جج ہے، وکیل ہے، کوئی بھی ہے، یا وہ جادو کرنے والے، یا کسی طرح بھی اپنے قلم سے، اور اب تو کمپیوٹر کا دور ہے، وہ اپنے کمپیوٹر کی تحریر سے، اب مثال یوں سمجھ لیں کہ ایک بچی اس نے BA کے پیپر دیے اور بڑی اچھی محنت کی اس نے، اور اس کو یہ پتہ تھا کہ میں پاس ہو جاؤں گی، مگر اسے فیل کر دیا گیا۔ اب جب وہ ساری تحقیق ہوئی تو تحقیق میں کمپیوٹر والے نے اس کے نمبر ادھر، اس کے نمبر ادھر ڈال دیے جس سے پیسہ لیا تھا، یہ غریب بچی کے نمبر ادھر ڈال دیے جس نے پیسہ دیا، اس کے تھوڑے نمبر ادھر ڈال کے فیل کر دیا، تو یہ بھی ظلم ہے۔ وہ کمپیوٹر کے ذریعے سے ہو، نیٹ کے ذریعے سے ہو، وہ قلم کے ذریعے سے ہو، وہ اپنے ہاتھ سے ہو، وہ اپنی زبان سے ہو، وہ پیسے کے معاملے میں ہو، یا وہ ماڑا کوئی بندہ ہے پیسے والا اس پہ ظلم، تو کسی طریقے سے بھی فرمایا ظلم حرام ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے بھی اپنے اوپر ظلم حرام کیا، اور اسی طرح تمہارے درمیان بھی ہم نے ظلم کو حرام کر دیا، اب کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ کہ جیسا ہم نے یہ سمجھ لیا کہ خالی نماز روزہ کر لینا یہ اسلام ہے، خالی نماز روزے کا نام اسلام نہیں ہے، اس میں ماں باپ کا ادب بھی ہے، بہن بھائیوں کا حق بھی ہے،
مسلمانوں کا حق بھی ہے، پڑوسیوں کا حق بھی ہے، اس میں آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنا بھی ہے، اس میں حلال حرام کا فرق کرنا بھی ہے، سود سے بچنا بھی ہے، رشوت سے بچنا بھی ہے، بے ایمانی اور ظلم سے بچنا بھی ہے، اور کسی کا حق نہ مارنا، یعنی یہ ساری چیزیں اسلام ہیں۔ خالی نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے میں سمجھوں کہ میں نے مسلمان ہوں، اسلام کا حق ادا کر دیا، تو خالی نماز روزے کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسی طرح کہ ڈنڈے سوٹے سے مارنا، کلاشنکوف سے مارنا، خالی یہ ظلم نہیں ہے، زبان سے کیا تو وہ بھی ظلم ہے، قلم سے کیا تو وہ بھی ظلم ہے، ہاتھوں سے کیا تو وہ بھی ظلم ہے، کسی کو ستا کے اس کا جینا محال کر دینا، تو یہ سارا کا سارا ظلم ہے۔ تو اس ظلم کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذرا دعا کو سنیے، اسی حوالے سے جو آپ کی دعا ہے اسے آپ نے سماعت فرمانا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ الہی میں یوں دعا کرتے ہیں، یا رب العالمین، جو میری امت کے کسی معاملے کا والی بنا، وارث بنا، اس نے اگر اس کے متحد جتنے لوگ ہیں انہیں مشکل میں ڈالا، مصیبت میں ڈالا، تنگی میں ڈالا، تو یا میرے مولا اس حاکم کو تو بھی اسی طرح مشکل میں ڈال، جس نے، اب اس مثال کو آپ نے گھر کے بڑے بھائی سے لے کے، والد سے لے کے ایک وزیر اعظم تک ہر جگہ اس کو آپ نے خود فٹ کر لیں۔ فرمایا کہ اللہ نے جس کو والی وارث بنایا، آقا علیہ السلام اس کے بارے میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ اگر اس والی نے، وارث نے، اس حاکم نے، اس سربراہ نے اپنے نچلے لوگوں کو مشقت میں ڈالا، تکلیف میں ڈالا، پریشانی میں ڈالا، تو یا اللہ تو بھی اس حاکم کو، سربراہ کو اسی طرح مشقت میں ڈال، اسی طرح تکلیف میں ڈال، تاکہ اسے پتہ چلے کہ مصیبت زدہ لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ اور آگے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ دعا کرتے ہیں، یا میرے مولا جس حاکم نے اپنی رعایا اور اپنے نچلے والوں جو اس کے ماتحت ہیں ان کے ساتھ نرمی کی، ان پر رحم کیا، تو مولا تو بھی اس پر رحم کرنا، تو بھی اس پر نرمی کرنا، تو بھی اس پر مہربانی کرنا۔ اللہ اکبر۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال جس بندے کو رعایا کا نگران بنائے اور وہ اپنی رعایا سے خیانت کرتے ہوئے مر جائے، تو اللہ رب ذوالجلال اس پر جنت حرام کر دیتا ہے۔ کہ اللہ نے جس کو عہدہ دیا اور اس کے نیچے بہت سارے لوگ ہیں، اب اس کو آپ نے گھر سے لے لینا ہے، جس میں بڑا بھائی آ گیا، بڑی بہن آ گئی، والد آ گیا، سربراہ آ گیا، خاندان کا سربراہ، محلے کا سربراہ، ٹھیک ہو گیا، شہر کا سربراہ، ملک کا سربراہ، وزیر اعظم تک، یہ سارے، فرمایا جس نے بھی اپنی رعایا کے ساتھ، اپنے نیچے والے لوگوں کے ساتھ خیانت کی اور اسی خیانت میں وہ مر گیا، اس پہ جنت حرام ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکے۔ جو اس نے ظلم کیا، جو زیادتیاں کی، اس کی جہنم میں سزا بھگتے گا، وہ 6 مہینے ہے، وہ سال ہے، وہ کتنی ہے، وہ سزا بھگتے گا۔ اگر کلمہ پڑا ہے تو پھر وہ بھگتنے کے بعد پھر جنت میں چلا جائے گا، مگر اس پہ جنت حرام ہے سزا سے پہلے۔ اللہ اکبر۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ارشاد مبارک فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو،
اگر تم ظلم کرو گے تو پھر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ فرمائے ایک دوسرے پر تم ظلم نہ کرو، اگر تم ظلم کرو گے، ظلم کرنے کے بعد پھر تم دعا کرو گے، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ آگے کیا فرمائے؟ تم ظلم کرو گے، اس کے بعد اللہ سے بارش مانگو گے، اللہ تمہیں بارش نہیں دے گا۔ اب اس میں تھوڑا سا غور کرنا، یہ مہینہ کون سا ہے؟ دسمبر، اور دسمبر کی سردی بڑی سخت ہوتی ہے۔ اب کوئی پرواہ نہیں ہے، کیا ہے؟ اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے، بارشیں نہیں ہو رہی۔ فرمایا تم دعائیں کرو گے، دعائیں قبول نہیں ہوگی، بارش مانگو گے، تمہیں بارش نصیب نہیں ہوگی۔ اب یہ بارش نہیں ہو رہی، یہ ہماری غلطیاں، ہمارے گناہ ہیں، اللہ ہم سے ناراض ہے۔ جب کوئی کسی پہ راضی ہوتا ہے، اس پر مہربانی کرتا ہے، اس پہ کرم کرتا ہے، اسے مالا مال کرتا ہے، اسے نوازتا ہے، اور جب روٹھ جاتا ہے تو پھر اگر باپ روٹھ جائے تو بیٹے سے کہتا بیٹا اب تمہارا ہمارا معاملہ ختم، اب کچھ بھی نہیں۔ جس بیٹے سے ناراض ہوا اس سے روک لیتا ہے، دوسرے بیٹوں کو خرچہ دیتا ہے، اس کو نہیں دیتا۔ ماں باپ روٹھ جائیں تو وہ خرچہ بند کر دیتے ہیں، وہ تو پھر پروردگار عالم، وہ تو ہمارا مالک ہے، خالق ہے۔ اب بارشیں نہیں ہو رہی، یہ ہمارے گناہوں کی ہمیں سزا ہے۔ جب بارشیں نہیں ہوگی تو پھر فصلیں صحیح نہیں ہوں گی۔ ایک واقعہ اشارتاً عرض کر دیتا ہوں۔ قوم آ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور آ کے عرض کرنے لگی کہ سرکار آپ دعا فرمائیں کہ بارش ہو جائے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا میرے مولا اپنے کرم سے بارش فرما دے۔ اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ عرض کی مولا تم مالک ہے، خالق ہے، مہربانی کر دے۔ تو فرمایا کہ جو میں کرتا ہوں وہ بہتر کرتا ہوں، جو اپنی مرضی سے کرتا ہوں وہ بہتر کرتا ہوں، تو اس لیے مجھ پہ راضی رہو۔ اب قوم آئی، پریشان کیا، قوم نے پریشان کیا، تنگ کیا، آپ نے دعا کر دی، اللہ نے بارش دے دی۔ اب فصل ہوئی، جب فصل ہوئی تو لوگوں نے کھانا شروع کی، وہ گندم کھا رہے ہیں اور مرتے جا رہے ہیں، گندم کھا رہے ہیں مرتے جا رہے ہیں۔ عرض کی مولا اب یہ کھا رہے ہیں اور مرتے جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا جو ہم کرتے ہیں وہ تمہارے لیے بہتر کرتے ہیں، یہ تم نے ضد سے ہم سے مانگا، ہم نے دے دیا، ہم نے فصل کو تو اگا دیا، مگر جو فصل کے موقع پر ہم اپنی مرضی سے بارش کرتے ہیں اس کے زہر کو ختم کر دیتے ہیں۔ اب تم نے مانگا، زہر اسی میں تھا، اب لوگ کھا رہے ہیں، ان کی مرضی تھی، اب مرتے رہے۔ تو جب اللہ اپنی مرضی سے ہمیں جو عطا کرتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ اب بارشیں نہیں ہو رہی، ہمارے گناہ ہیں، ہماری غلطی ہیں، ہم سے اللہ ناراض ہے، ہم سے وہ روٹھ گیا ہے کہ سارے گناہ ہمارے اندر موجود ہیں۔ پہلی قومیں گناہ کرتی تھی، ان کے ماتھوں پہ صبح اٹھتے تھے لکھا ہوتا تھا اس نے یہ گناہ کیا ہے، ان کے دروازوں پر لکھا ہوتا تھا انہوں نے یہ گناہ کیا ہے۔ اب ہم سارے گناہ کر رہے ہیں، ہر گناہ ہمارے اندر موجود ہے، اور اس کے باوجود بھی ہمارے ماتھوں پہ نہیں لکھا، ہمارے دروازوں پہ نہیں لکھا۔ اگر یہ ہو جاتا، اور پھر ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ گناہوں کی بدبو نہیں ہے، جیسے پسینہ آتا ہے بدبو آتی ہے، تو فرمایا اگر گناہوں کی بدبو ہوتی تو ہم اپنے آپ سے نفرت کرنے لگ جاتے۔ ہر کسی کو پتہ چلتا ہے یہ فلاں یہ گناہ کرتا ہے، یہ فلاں گناہ کرتا ہے، فلاں گناہ کرتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم توبہ کریں۔
دروازہ کھلا ہے، ہم توبہ کریں، اپنے رب کو راضی کریں۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اب بھائی عزیز احمد کو دیکھ لیں، اب بچے سارے جوان ہیں، ابھی میرا خیال کسی بیٹے بیٹی کی کوئی شادی بھی ابھی نہیں ہوئی، بچوں کو بیوی کو چھوڑ کے چلے گئے نا۔ ہمارا کیا اعتبار ہے؟ ہمیں کسی کو نہیں پتہ ہے کہ موت کب آ جائے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، 100 برس کا سامان کیا اور پل کی خبر نہیں، ہمیں کسی کو خبر نہیں۔ اور میں نے اعلان کیا تھا کہ جنگلہ لگوانا ہے، سب سے پہلا کام یہ جنگلے کا کیا، تو بھائی عزیز احمد نے کہا کہ یہ میرے ذمہ ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بھائی تو چلا گیا ہے مگر یہ صدقہ جاریہ کر گیا ہے، خود تو خالی ہاتھ گیا مگر صدقہ جاریہ کرے، جب تک یہ لگا رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح جس بھائی نے اللہ کے نام پہ خرچ کیا، جو بھی کام کیا، بس وہی ثواب اس کو جاتا رہے گا۔ تو اس لیے میرے بھائی ہمیں اپنی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، ہم روز توبہ کریں، ہر وقت توبہ کریں، ہر وقت اپنے رب کو راضی کریں اور اپنے رب سے معافی مانگیں، پتہ نہیں کب آ جائے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، اگر ظلم کرو گے تو پھر تم دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی، رب سے بارش مانگو گے، تمہیں بارش نصیب نہیں ہوگی۔ اب حکومت نے وہ پچھلے دنوں سنا تھا پتہ نہیں کتنے ارب روپے کا وہ مصنوعی بارش کا انتظام کر رہے ہیں کہ مصنوعی بارش ہوگی ہیلی کاپٹر سے، جو اتنے ارب روپیہ ہیلی کاپٹر پہ پانی ڈال کے بارش کرنے کا لگانا ہے، اگر وہی پیسہ غریبوں کا آٹا سستا کر دیا جائے، ان کی دالیں سستی کر دی جائے، غریبوں کا گھی سستا کر دیا جائے، ان مزدوروں کا پٹرول سستا کر دیا جائے تو کتنی دعائیں ملیں گی، پھر مصنوعی بارش کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر یہ غریبوں کے بچے انسان کے بچے ہیں نا، یہ اللہ کا کنبہ ہے، اللہ فرماتا ہے یہ انسانیت یہ میرا کنبہ ہے۔ جب یہ اللہ کے بندے، یہ معصوم بچیاں بچے جو بھوکے راتوں کو سوتے ہیں، اللہ سونے نہیں دیتا، کہیں نہ کہیں سے مدد کر دیتا ہے، پھر بھی جو بیچارے سسک کے، اگر حکومت اتنے ارب کا آٹا گھی دالیں یہ چیزیں سستی کر دیں تو یہ بچے کھائیں گے، خوش ہوں گے، تو یہ دعائیں کریں گے، بارشیں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور جو ہم ظلم کر رہے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو ظلم سے روک لیں، جس طرح سے بھی ہم ظلم کر رہے ہیں، چھپ کے ظاہراً، جیسے بھی کوئی مالک ہے نوکر پہ، امیر ہے غریب پہ، ہاں جی، جس طرح بھی ہم ظلم کر رہے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو اس ظلم سے روک لیں تو انشاءاللہ بارشیں شروع ہو جائیں گی۔ آگے ارشاد فرمایا اور پھر تم ظلم کرنے والوں، تم اللہ سے مدد مانگو گے، اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ فرمایا پھر تم مدد مانگو گے کہ یا اللہ ہماری مدد کر دے، یا اللہ ہماری مدد کر دے، اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ جب تم دین کو چھوڑ دو گے، اللہ کو چھوڑ دو گے، عبادت ریاضت ذکر فکر کو چھوڑ دو گے، اسلام کو چھوڑ دو گے، پھر اللہ تم پر ظالم حکمران مسلط کر دے گا۔ پھر ظالم حکمران مسلط ہو جائیں گے اور پھر ان پر اور ظالم مسلط ہو جائیں گے جو رب کے دشمن ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ آگے پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں 2 قسم کے لوگوں کو میری شفاعت نہیں نصیب ہوگی۔ فرمایا قیامت کے دن 2 قسم کے لوگوں کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ نمبر 1 فرمایا ظلم کرنے والا ظالم سخت دل حاکم، یعنی ظالم حاکم کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی، جو سخت دل حاکم ہے اس کو بھی میری شفاعت نصیب
یعنی جو حکمران ظالم ہوں سخت دل، اچھا جس کا دل سخت ہوگا وہی ظالم ہوگا، جس کا دل نرم ہوگا وہ ظالم نہیں ہوگا۔ جس کا دل نرم ہوتا ہے وہ ظالم، وہ تو کسی کا دکھ دیکھ کے رونا شروع ہو جاتا ہے، اس سے برداشت نہیں ہوتا، کیوں؟ دل نرم ہے۔ اور جس کا دل سخت ہوتا ہے وہی ظلم کرتا ہے، وہی ظلم کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں ایک نقطے کی بات عرض کرنے لگا ہوں جو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا دل نرم ہوگا اسی میں ایمان ہوگا، جس کا دل نرم ہوگا اسی میں ایمان ہوگا، سخت دل میں ایمان نہیں ہوتا، جس کا دل سخت ہوگا اس میں ایمان نہیں ہوگا۔ اب سخت دل کون سا ہے؟ جسے کسی پہ رحم نہ آئے، کسی پہ ترس نہ آئے، وہ سخت دل ہے۔ اب بچوں کو مارنے لگ گیا تو مارتا ہی جا رہا، بیوی کو مارنے لگ گیا تو مار رہا ہے، بہن بھائیوں کو مار رہا ہے، کوئی بھی حد چڑھ گیا کسی حوالے سے، وہ ظالم ہے۔ تو فرمایا وہ جو ظالم ہے وہ سخت دل والا ہے۔ جب یہ سخت دل والا ہوگا، وہ حکمران گھر کا ہو، محلے کا ہو، علاقے کا ہو، صوبے کا ہو، ملک کا ہو، دنیا کا ہو، فرمایا جو بھی ظالم ہے سخت دل ہے اس کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ اور دوسرے نمبر پہ اب اس بات میں ہم سارے شامل ہیں، ہم سارے فرمایا نمبر 2، دین میں حد سے گزر جائے اس کو میری شفاعت نصیب نہیں۔ یعنی جو اپنی مرضی سے کلمہ میرا پڑھے، کلمہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھے اور زندگی اپنی مرضی سے گزارے۔ قرآن کیا کہتا ہے کہنے دو، اللہ کیا فرماتا ہے فرمانے دو، آقا علیہ السلام کا کیا طریقہ ہے، آپ کی سنت کیا ہے، آپ کا اسلام کیا کہتا ہے، فرمایا وہ کہتا ہے کہنے دو میں نے اپنی مرضی سے زندگی گزارنی ہے، اپنی مرضی سے میرا جینا، اپنی مرضی سے میرا مرنا، اپنی مرضی سے حلال ہے، حرام ہے، سود ہے، رشوت ہے، بے ایمانی ہے، ظلم کا پیسہ، زیادتی کا، چوری کا، بے ایمانی کا، جس طریقے میں نے زندگی اپنی مرضی سے گزارنی ہے، فرمایا اس شخص کو بھی میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ جو کلمہ پڑھ کے بھی اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا اور دین کی حدیں کراس کر جائے گا، چھوڑ جائے گا، دین سے نکل جائے گا، فرمایا اسے بھی میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ اب آگے چلیے، پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب اس کو آپ نے، میں نے، سب نے اچھی طرح غور سے سننا ہے اور اس پہ فکر کرنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ اکرام سے، فرمایا کہ غریب کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غریب وہ ہے جس کے پاس مال نہ ہو، جس کے پاس روپیہ نہ ہو، پیسہ نہ ہو، درم و دینار نہ ہو، ڈالر نہ ہو، سعودیہ کے ریال نہ ہو، جس کے پاس مال نہ ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ غریب نہیں ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر غریب کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا غریب وہ ہے قیامت کا دن ہو، نمازیں بھی لے کے آئے، روزے بھی لے کے آئے، زکوٰۃ بھی لے کے آئے، صدقہ و خیرات جو کیا وہ بھی لے کے آیا۔ جب وہ لے کے آیا، نمازیں بھی تھی، روزے بھی تھے، زکوٰۃ بھی تھی، حج بھی تھے، یہ ساری عبادتیں اس کے پاس تھی، مگر اس نے کسی پر تہمت لگائی تھی، جس پر تہمت لگائی تھی، الزام لگایا تھا، جھوٹا الزام لگایا، جس پہ جھوٹ باندھا، وہ بندہ آ جائے گا، عرض کرے گا یا اللہ اس نے مجھ پہ جھوٹا الزام لگایا تھا، اس نے مجھ پر تہمت لگائی تھی۔ اللہ فرمائے گا اب اس کا بدلہ دو۔ اب بدلے میں کیا ہوگا؟ اس کی نمازیں چلی جائیں گی۔ اس کے بعد دوسرا شخص آ جائے گا، عرض کرے گا یا اللہ اس نے میرا مال کھایا تھا۔ اللہ فرمائے گا اب اس کو مال دو، تم نے اس کا کھایا ہے، اب اس کے پاس مال تو نہیں ہوگا۔ اللہ فرمائے گا اس کی اور جو بقایا نمازیں وہ بھی اٹھاؤ۔
وہ بھی اس کو دے دو۔ اسی طرح پھر اور شخص آ جائے گا، عرض کرے گا یا اللہ اس نے مجھے مارا تھا، مجھے مارا تھا، اللہ فرمائے گا اب اس کا بدلہ دو، روزے بھی چلے جائیں گے۔ کسی کو قتل کیا ہے، روزے بھی گئے، نمازیں بھی گئی۔ اسی طرح پھر کوئی شخص آ جائے گا، عرض کرے گا یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے مجھے گالیاں دی تھی، مجھ پہ روب ڈالا تھا، اللہ فرمائے گا اس کی جو بھی باتیں بچی وہ بھی دے دو۔ الغرض کہ کسی کو مارا، کسی کو گالیاں دی، کسی کا خون بہایا، کسی پر تہمت لگائی، کسی پر ظلم کیا، زیادتی کی، جو کچھ بھی کیا، قیامت کا دن ہوگا اس کی نمازیں بھی لے جائیں گے، وہ روزے بھی لے جائیں گے، اس کے صدقہ و خیرات زکاتیں بھی لے جائیں گی۔ اب باقی اور لوگ آ جائیں گے، عرض کریں گے یا اللہ ہمارے ساتھ بھی اس نے یہ کیا، اللہ فرمائے گا اب کچھ دینے کے لیے ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ نمازیں گئی، روزے گئی، زکاتیں، حج، سب کچھ گیا، اب پلے کچھ نہیں بات۔ اب جو لوگ آئیں گے ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، لوگوں کے گناہ پھر ڈال دیے جائیں گے، اور حکم ہوگا اب اسے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ غریب ہے، یہ بندہ غریب ہے، مال دولت نہیں، اس سے غریب نہیں ہے، عمل اچھا ہے، کردار اچھا ہے، ظلم نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے، کسی کے ساتھ کوئی فساد نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، غریب ہے، مال نہیں، دولت نہیں، زندگی گزر رہی ہے، جب بھی کیا رحم کیا، جب بھی بولا اچھا بولا، کسی کا دل نہیں دکھایا ظلم، تو فرمائے یہ سب سے امیر ہے، وہ غریب ہے، سارا کچھ ہے، مگر اس نے یہ معاملات کیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ سب سے بڑا غریب ہے۔ اب ہم نے ان چیزوں پہ غور کرنا ہے۔ یہ جو سبق پڑھ رہے ہیں اس کا مقصد یہی ہے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، اپنی زندگی کو اچھا بنائیں، اپنی زندگی کو اعلیٰ بنائیں، ہمارا کردار اچھا ہو جائے، تاکہ ہم دنیا سے جائیں تو لوگ کہیں کہ بھئی ماشاءاللہ بندہ تا ہے سینہ، لوگ ہمیں اچھے لفظوں سے یاد کریں۔ اب یہاں بھی ایک جملہ بلکہ پوری حدیث عرض کر دیتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ السلام آپ تشریف فرما ہے، ایک جنازہ گزرا، آقا علیہ السلام کے صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بندہ بہت اچھا تھا، یہ بندہ بہت اچھا تھا۔ آپ نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر ایک جنازہ گزرا، آقا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بندہ بہت برا تھا، فرمایا واجب ہو گئی۔ اب ایک صحابی، واجب کا مطلب ابھی آپ کو سمجھ آ رہا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں پہ واجب کیا ہو گئی؟ ایک نے ایک کے بارے میں تعریف کی یہ اچھا تھا، دوسرے کے بارے میں کہا یہ برا تھا، اب دونوں پہ واجب کیا ہو گئی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کو مرنے کے بعد لوگوں نے کہا یہ اچھا تھا اس پہ جنت واجب ہو گئی، اور جس کو مرنے کے بعد لوگوں نے کہا یہ برا تھا، بدبخت تھا، اس پہ دوزخ واجب ہو گئی۔ تو ہم اپنا کردار، ہم اپنی زندگی ایسی بنائیں، اپنے آپ کو ایسا سنواریں، جب ہم دنیا سے جائیں اپنے بھی ہمیں کہیں اچھا ہے، بیگانے بھی کہیں کہ ماشاءاللہ کڈا چنگا بندہ سی، تو اپنے بھی بد دعائیں دیں، دوسرے بھی بد دعائیں دیں۔ ایسی زندگی ہم نے نہیں گزارنی۔ اللہ اکبر۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے غریب شخص یہ ہے جو قیامت کے دن نمازیں بھی یہاں پڑھتا رہا، روزے بھی رکھتا رہا، عبادتیں زکاتیں بھی دیتا رہا، مگر دنیا کے دل بھی دکھاتا رہا، ظلم زیادتی بھی کرتا رہا۔ جب وہاں جائے گا وہ لوگ لے جائیں گے، اس کے پلے کچھ نہیں بچے گا، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا یہ سب سے غریب ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جب یمن کی طرف بھیجا تو ارشاد فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اللہ رب ذوالجلال اور مظلوم کی بد دعا میں کوئی پردہ نہیں ہوتا،
فرمایا مظلوم کے دل سے بد دعا نکلی فوراً اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی۔ تو مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ دوسری حدیث پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں 3 شخص ایسے ہیں کہ جن کی دعا رد نہیں ہوتی، جیسے وہ دعا کریں گے فوراً قبول ہو جائے گی۔ اب یہ کون سے 3 شخص ہیں؟ نمبر 1 فرمایا کہ روزہ دار، جو بندہ روزے رکھتا ہے اور افطاری کرتا ہے، افطاری کے وقت جب وہ دعا کرتا ہے اللہ فوراً قبول فرماتا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے صرف رمضان کا انتظار کرنا، نہیں، آقا علیہ السلام کی سنت ہے ہر پیر مبارک کے دن روزہ رکھنا۔ آپ اکثر روزے سے رہتے تھے مگر پیر کے دن کا، پیروں کے پیر نے پیر کے دن کا روزہ رکھا ہے۔ اور کیوں رکھا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پیر کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، وجہ فرمایا اس دن ہم پیدا ہوئے، ہمارے میلاد کا دن ہے، ہم اپنے میلاد کی خوشی میں پیر کا روزہ رکھتے ہیں، تو پیر کا روزہ رکھیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایام بیض کے روزے رکھا کرو۔ تو عرض کی آقا کون سے دن ہیں؟ فرمایا 13، 14، 15 تاریخ، ہر مہینے کی چاند کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھا کرو۔ آقا علیہ السلام اکثر روزے سے رہا کرتے تھے، اور ایک دن آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب مجھے جانے کا آرڈر ہو، جب میرے بارے میں اللہ فیصلہ کرے کہ محبوب اب آ جاؤ ہمارے پاس، تو ہمارا وہ وقت لکھا جائے۔ آپ فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے جب میرا جانے کا وقت لکھا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں، کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے پھر میں اس روزے دار کا ہو جاتا ہوں۔ نماز پڑھے گا یہ اجر دوں گا، اور قربانی کرے گا یہ اجر دوں گا، حج کرے گا یہ ثواب دوں گا، مگر جو روزہ رکھے گا میں اپنا آپ اسے دے دوں گا۔ یہ سادہ لفظوں میں کہ میں خود اس کی جزا ہوں۔ تو اس لیے میرے دوستو کہ کوشش کریں جتنا ہو سکے ہم روزہ رمضان کے علاوہ بھی ہم روزے رکھے کریں۔ اور روزہ رکھنے کا فائدہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روزہ جیسے مال کی زکوٰۃ ہے، جب بندہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے وہ مال پاک ہو جاتا ہے، نقصان سے بچ جاتا ہے، اور وہ جو زکوٰۃ ہوتی ہے وہ مال کی میل ہوتی ہے۔ فرمایا جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے، جب جسم کی زکوٰۃ نکلے گی تو ہوگا کیا؟ فرمایا وہ جو زکوٰۃ ہے وہ بیماریاں ہیں وہ ساری نکل جائیں گی، میرا امتی صحت مند ہو جائے گا۔ تو بجائے ہم نے اتنے پیسے ادھر ادھر دائیں بائیں ڈاکٹروں کو ہسپتالوں کو دینے ہیں، اس سے یہ بہتر نہیں ہے ہر ہفتے میں 1 سے 2 روزے رکھ لیا کریں؟ کیا خیال ہے؟ ہم اس معدے کو جتنا خالی رکھیں گے، بھوکا رکھیں گے، اتنے صحت مند رہیں گے۔ جتنا زیادہ کھائیں گے اتنی بیماریاں ہم پہ زیادہ حملہ کریں گی۔ ہاں کم کھاؤ، تھوڑا کھاؤ، اس کو بھوکا رکھو، انشاءاللہ آپ صحت مند رہیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور اس میں بہترین طریقہ یہ ہے ہم ہفتے میں 1 سے 2 روزے رکھ لیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو روزہ دار ہے اس کی دعا جیسے وہ دعا کرتا ہے اللہ قبول فرماتا ہے، اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ نمبر 2 عادل حکمران، انصاف کرنے والا حکمران، انصاف کرنے والا بادشاہ، اسلام کرنے والا پرائم منسٹر جب دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اگر اتنی اس کو سزا ہے تو اتنی جزا بھی ہے۔ عادل حکمران ہے، دعا کرے گا اللہ قبول فرمائے گا، اور اگر ظلم کرے گا تو سب سے پہلے اس کی پکڑ ہوگی۔ آگے ارشاد فرمایا نمبر 3 فرمایا مظلوم کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا۔ زندگی میں کوشش کرنی ہے آپ نے، اگر آپ دیکھیں کوئی مظلوم ہے اس سے اپنے لیے دعا کروائیں، اللہ اس کی دعا فوراً قبول کرے گا۔
اس کا طریقہ کیا ہے؟ آسان طریقہ یہ ہے، اگر وہ مظلوم ہے، وہ کسی طریقے سے مالی طور پہ پریشان ہے، بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہے، کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، چپ کر کے اس کی مدد کر دے، جتنی ہو سکتی ہے اس کی مدد کر دے۔ دوائیوں کے لیے چپ کر کے پیسے دے دیں، کپڑے نہیں ہیں کپڑوں کے لیے پیسے دے دیں یا کپڑے لے کے دے دیں، کاروبار نہیں ہے آپ کی جتنی ہمت ہے، اگر آپ ایک بندے کو 10,000 5,000 کی ایک ریڑھی خرید کے اور 3,000 4,000 5,000 کی سبزی کی ریڑھی لگوا دیں، 15,000 روپیہ آپ اس پہ لگا دیں، وہ ریڑھی لگا کے اپنے بچوں کا رزق کما کے لے آئے گا، وہ دعا کرے نہ کرے سر سے لے کے پاؤں تک ایک ایک انگ اس کا آپ کو دعائیں دے گا، لگے کتنے 15,000، اور دعائیں کتنی، اس کے بچے کھائیں گے وہ بھی دعا کریں گے، خود کھائے گا وہ بھی دعا کرے گا، بیوی کھائے گی وہ بھی دعا کرے گا، ماں کھائے گی وہ بھی دعا کرے گی، باپ کھائے گا وہ بھی دعا کرے گا، ایک 15,000 میں اتنی دعائیں۔ اور اگر ہم کسی کو 15,000 کا ڈاکہ ماریں گے تو کتنی بد دعائیں ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مظلوم کی دعا اللہ فوراً قبول کرتا ہے، اللہ اکبر۔ اور یہاں تک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بادلوں سے اوپر بلند کر دیتا ہے اور آسمانوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور آگے ارشاد، یہ جملوں پہ بڑا غور کرنا ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب مظلوم دعا کرتا ہے آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم ہے میں ضرور تیری مدد کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے اے مظلوم تو نے دعا کی ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے تو نے جس کے حق میں دعا کی ہے میں ضرور تیری دعا قبول کروں گا اور تیری مدد کروں گا، چاہے میں تھوڑی دیر کے بعد ہی کیوں نہ کروں۔ اور اگر مظلوم نے بد دعا کر دی تب بھی یہی ہے کہ مجھے اپنی عزت کی قسم ہے اس ظالم نے تجھ پہ ظلم کیا ہے اور تو نے میری بارگاہ میں اپنا دکھڑا سنایا ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم میں ضرور تیری مدد کروں گا۔ پھر جب اس مظلوم کو اللہ کی مدد نصیب ہو جائے تو اس ظالم کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مسافر کی دعا، اب اس کو بھی توجہ سے سننا ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذمہ کرم پر 3 بندوں کی دعائیں ہیں جو رد نہیں ہوتی۔ یہ 3 بندے وہ ہیں، نمبر 1 روزہ دار، جب روزہ رکھتا ہے اور وہ دعا کرتا ہے اللہ قبول فرماتا ہے۔ نمبر 2 مظلوم، وہ دعا کرتا ہے اللہ وہ دعا قبول فرماتا ہے۔ اور نمبر 3 فرمایا مسافر، جو سفر میں ہے مسافر ہے، اگر وہ دعا کسی کے حق میں کر دے اللہ وہ بھی قبول فرماتا ہے۔ اب جو ہمارے پردیسی بھائی باہر ہوتے ہیں اور اگر وہاں موقع مل جائے خدمت کا کسی مجبور پاکستانی یا کسی انسان تو مدد کریں گے، اس کی دعا اس کے حق میں قبول ہو جائے گی، اور اگر کسی کا دل دکھایا تو بد دعا بھی فوراً قبول ہو جائے گی۔ تو مسافر کی دعا قبول۔ اب آگے والے جملے میرے نوجوان سارے بچوں نے سننے ہیں، سارے بچوں نے توجہ کے ساتھ ان کو سننا ہے، اور اگر بوڑھے بچے بھی ہیں اور ان کے ماں باپ بھی ہیں وہ بھی توجہ سے سنیں، چھوٹے بچے اور بوڑھے بچے سارے جن کے ماں باپ سلامت ہیں۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 بندوں کی دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ نمبر 1 مسافر کی دعا، اور نمبر 2 باپ کی بیٹے کے حق میں دعا۔ جو باپ بیٹے کے حق میں دعا کرتا ہے اللہ فوراً قبول کرتا ہے۔ اب نوجوان بچوں آپ نے اپنے باپ کی دعائیں لینی ہیں، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، ہم دنیا میں عزت والے بن جائیں، کامیاب ہو جائیں، دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائیں، اپنے باپ کو خوش رکھو، وہ دعائیں کرے گا تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور جو نوجوان بچے بچیاں اپنے باپ کا دل دکھاتی ہیں پھر بد دعا نکلے تو بیڑا
غرق ہو جاتا ہے۔ جو بچیاں بچے چاہتے ہیں ہم کامیاب ہو جائیں دنیا اور آخرت میں، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارا باپ دعا کرے گا وہ تمہاری دعا فوراً قبول ہو جائے گی۔ تو باپ کی دعا بیٹے کے حق میں اللہ فوراً قبول فرماتا ہے۔ اس میں مظلوم اور مسافر اور تیسرا باپ ہے۔ اب ایک اور حدیث ہم پڑھیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دو دعائیں ایسی ہیں کہ ان کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اب پہلی دعا مظلوم ہے جو دعا کرے اپنے ساتھ بھلا کرنے والے کے لیے، فرمایا اللہ اس دعا کو فوراً قبول فرماتا ہے۔ اور دوسری دعا جو ہے یہ بڑی قابل غور ہے، بڑی قابل غور ہے، بڑی قابل غور ہے اور بڑی ہی قابل غور ہے۔ پہلے اس کی بیک کو سمجھیں۔ ہم نے کسی کی گاڑی دیکھی، اندر دشمنی پیدا ہو گئی، حسد، پتہ نہیں کتوں لے آیا، لگتا ہے کوئی ڈاکہ ہی ماریا ہو، ظلم کی طرح۔ گھر دیکھ لیا، ہمارے دل میں حسد، دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ اب اس سے نقصان کیا ہوتا ہے اس کا نہیں ہو رہا۔ مثال آپ نے گاڑی لی، گھر لیا، اللہ نے آپ کو نوازا، بیٹے دیے، کوئی بھی نعمت دی، اب میں دیکھ کے اندر سے جلنا شروع ہو گیا، اس سے آپ کا نقصان نہیں ہوگا، میرا ہی نقصان ہوگا، میرا رب مجھ سے روٹھ جائے گا، میری نعمتیں رب چھین لے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو مسلمان اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کرے گا اللہ فوراً قبول کرے گا۔ کسی کی آپ نعمت دیکھیں، کسی کی نعمت دیکھیں، اللہ نے اس کو عطا کیا، حسن دیا، جوانی دی، مال دیا اور رزق دیا، گھر دیا، گاڑی دی، بنگلہ دیا، کاروبار دیا، دیکھیں اس کے لیے دعا کریں۔ وہ آپ سے دشمنی رکھتا ہے، وہ آپ سے لڑائی کرتا ہے، وہ آپ کو برا بھلا کہتا ہے، وہ جو کہتا ہے اسے کہنے دو، وہ اس کا عمل اس کے ساتھ ہے۔ آپ جب نماز میں بیٹھو اور تنہائی میں بیٹھو، ہاتھ اٹھا کے دعا کرو مولا یہ میرے ساتھ جو کرتا ہے یہ اس کا عمل ہے، میں تو دعا کروں گا مولا اسے اور عطا فرما۔ جب آپ یہ دعا کریں گے اس کے دو فائدے ہوں گے۔ نمبر ایک، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا اور اللہ اسے بھی اور عطا کرے گا، اور جب اسے عطا کرے گا آپ کے نصیب میں نہیں تھا مگر یہ اپنے بھائی کی محبت دیکھ کے اللہ تمہیں بھی عطا کرے گا۔ جب ہم جلیں گے ہماری نعمتیں چلی جائیں گی، جب ہم خوش ہو کے اللہ سے دعا کریں گے۔ ہمارا کوئی بھی مسلمان بھائی ہے، کوئی بھی ہے، اپنا ہے بیگانہ، بلکہ بیگانہ تو ہے ہی کوئی نہیں۔ سجنوں ساڈا کوئی بھی بیگانہ نہیں ہے، اسی سارے ایک ہاں۔ وہ صرف دنیا نے یا شیطان نے ساڈے اندر نفرتاں پیدا کر دیتی ہیں کہ بھئی تو او یا تو فلاں، نہیں بھئی، مڈ ایکو ہی ہے، باقی اتنے ٹانیاں آ کے تو ٹان بنے، ٹانا چو پھر ٹان بنے، پھر ٹانیاں بنیاں۔ ابا ساڈا آدم علیہ السلام، اماں ساڈی حوا علیہ السلام، پیو بھی ایک ہے، ماں بھی ایک ہے، پھر غیر کیڑا ہے؟ کوئی غیر ہے؟ کوئی غیر نہیں ہے۔ بس اپنے دل کو سمجھائیں، ہمارا کوئی غیر نہیں ہے، کوئی بھی غیر نہیں ہے۔ اب اس حدیث کو آپ سمجھ لیجئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کافر بھی ہے اور وہ بھی کسی کے حق میں دعا کرتا ہے اللہ وہ بھی قبول کرتا ہے۔ یہ حدیث میرے سامنے فرمایا اگر کافر ہے اور اس نے بد دعا کی وہ بھی قبول ہے، دعا کی وہ بھی قبول ہے، اگرچہ وہ کافر ہے۔ تو اب غیر تو کوئی نہ رہا نا، کہ اگر کافر، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کافر کو بھی اپنے سے بہتر جانتا ہوں۔ ولیوں کے سردار ہیں، ان کی سیرت میں نے پچھلے جمعہ میں عرض کی تھی، ان کا مقام عرض کیا تھا، اتنا بڑا مقام
اتنا بڑا رتبہ، اتنی بڑی شان، اور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کافر ہے اس کو بھی میں اپنے سے بہتر جانتا ہوں کہ یہ بھی مجھ سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے پتہ نہیں اللہ نے اس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا، اس کی کوئی ادا پسند آ جائے اور اللہ اس سے راضی ہو جائے، اور میری کوئی غلطی اسے ناپسند ہو، مجھ سے ناراض ہو جائے۔ تو دوستو، ہم میں کوئی غیر نہیں ہے، بس ہم نے اپنے دلوں کو سمجھانا ہے، اور جب ہم دلوں کو سمجھا لیں گے تو انشاءاللہ کوئی بھی غیر نہیں رہ جائے گا۔ ہم سارے ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ اور آخری حدیث میں عرض کر دیتا ہوں، پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا غضب، اللہ ارشاد فرماتا ہے میرا غضب اس پر شدید ہوتا ہے جس نے اس شخص پر ظلم کیا جو میرے سوا کسی کو مددگار نہیں پاتا۔ اب سادہ لفظوں میں اللہ فرماتا ہے کہ میرا ظلم اس پر شدید ہوگا جس کا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ کسی کو تو یہ ہے نا کہ ہاں یار میرا وہ بڑا فوج چ لگا ہے، اور میرا وہ ایس پی ہے، میرا وہ جنرل ہے، میرا کرنل، میرا وکیل ہے، میرا جج ہے، میرا فلاں ہے، وہ بٹ صاحب، ملک صاحب، رانا صاحب، وہ چودھری، وہ میرے ہیں۔ فرمایا جس کا کوئی نہیں ہے نا، جس کا کوئی نہیں ہے، اور زندہ کوئی بھی نہیں ہے میرے علاوہ، جس کا کوئی بھی نہیں ہے، فرمایا جو اس پہ ظلم کرے گا پھر میں اپنی طاقت سے اس ظالم پہ ظلم کروں گا۔ فرمایا میں پھر ظالم کو معاف نہیں کروں گا جس کا میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ بس دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم کو ایک دوسرے پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک اور خدمت، محبت، پیار کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا